اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں اور کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی تیسری جلد آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس کتاب کی الحمدللہ 3 جلدیں، تیسری جلد کی 3 پارٹس آپ تک پہنچ چکے ہیں اور یہ اس کا چوتھا پارٹ ہے، یعنی اس کتاب کی تیسری جلد کا ریڈنگ کا چوتھا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 365 اور ہیڈنگ ہے نقد و اصلاح۔ شیعوں پر افطرا پردازی کا جو نمونہ پیش کیا گیا، اہل سنت کے قدیم و جدید سرمایہ کتب میں اس قسم کے شرمناک مظاہرے بھرے پڑے ہیں جن کا مقصد فساد، غلط ہمتی اور تفرقہ پردازی کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں مزید کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ شیعوں کے خلاف محمل غبار کا اندازہ ہو سکے۔ صدق، امانت، عقائد و کلام، تفسیر و فقہ اور حدیث کے نمونوں میں کس طرح تحریف و بازی گری کی گئی ہے، اور ان تمام باتوں کا مقصد عظمت و قدامت تشیع مجروح کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ لیجئے دیکھیے ہیڈنگ عقد الفرید۔ ابن عبدریہ مالکی کی یہ کتاب مذہبی کے بجائے ادبی زیادہ ہے۔ وہ پہلی جلد میں افطرا پردازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رافضی اس امت کے یہود ہیں، اسلام سے اسی طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح یہودی عیسائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جواب: قارئین شیعوں کے متعلق یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن انہیں خیر البریہ یعنی بہترین مخلوقات کہتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم الخیر البریہ، کہ ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا کہ خیر البریہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں، بروز قیامت جنت میں ہوگے۔ ریفرنس تاریخ بغداد۔ رسول نے فرمایا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اسماء ان کی ماں کے ساتھ لیے جائیں گے، لیکن علی اور ان کے شیعوں کے نام باپ کے ساتھ پکارے جائیں گے کیونکہ ان کا نسب صحیح ہے۔ نیز فرمایا کہ یا علی، تمہاری ذریت اور تمہارے شیعہ قیامت میں مغفور ہیں، راضیین اور مرضیین ہیں۔ تم پہلے شخص ہوگے کہ جو وارد بہشت ہوگے اور تمہارے شیعہ نوری ممبروں پر شاداں اور فرحان میرے گرد ہوں گے۔ میں ان کی شفاعت کروں گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ حدیث شجر ارشاد فرمائی۔ نیز اول جو افراد وارد بہشت ہوں گے وہ تم، حسنین، بقیہ ائمہ اور شیعہ ہوں گے۔ ایک خطبے میں فرمایا کہ لوگوں جو ہمارے اہل بیت سے نفرت کرے گا، خدا اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، چاہے وہ روزہ اور نماز بجا لائے؟ فرمایا، ہاں، چاہے وہ مسلمان ہی ہو، صرف اس کی جان محفوظ اور حقارت آمیز جزیے سے بچے گا۔ میرے سامنے عالم تخلیق مجسم کیا گیا، میرے سامنے سے ہر قوم کا پرچم گزرا، میں نے شیعوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، میری شفاعت صرف موالیان اہل بیت سے مخصوص ہے۔ ابن عبدریہ کہتے ہیں کہ رافضیوں کی دوستی یہودیوں کی دوستی کے مترادف ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ قدرت و سلطنت اکیلے آل داؤد کا حصہ ہے، رافضی بھی کہتے ہیں کہ قدرت و سلطنت صرف آل محمد کا حصہ ہے۔ اس کا جواب ہے کہ رافضیوں کا یہ نظریہ دراصل حدیث رسول کی تائید ہے۔ رسول نے اپنا جانشین صرف آل محمد علیہ السلام کو قرار دیا۔ حدیث ثقلین تمام صحاح اور مسانید میں صحیح اور مستند طریقوں سے ثابت ہے۔
رسول نے اس حدیث کو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے درمیان فرمایا تھا۔ امام زرقانی نے علامہ سہودی کا حدیث ثقلین پر تبصرہ نقل کیا ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت تک ہر دور اور ہر عہد میں تمام مسلمانوں کو صرف اہل بیت اطہار ہی سے تمسک اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی طرح اہل بیت بھی اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ کوئی بھی شخص حدیث ثقلین کے مختلف تعبیرات کو ملاحظہ کرنے کے بعد ایسی بکواس نہیں کرے گا، اور حدیث رسول قرآن و اہل بیت کی مدد کرنے والا میری مدد کرنے والا ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، اور جو شخص بھی علی کی پیروی کو وسیلہ خدا نہ قرار دے وہ گمراہ ہے۔ اس صورت میں شیعوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے، علی کی اقتداء کرنی چاہیے، کیونکہ وہ میری طینت سے خلق کیے گئے ہیں، میرے فہم و دانش سے بہرہ مند ہیں۔ ان پر پھٹکار کہ جو ان کی فضیلت کے منکر ہیں اور ان سے میرے تعلق کو توڑ دیں۔ اس حدیث رسول کو سننے کے بعد شیعہ کیا عقیدہ رکھیں؟ میری امت کے ہر عہد میں میرے اہل بیت موجود رہیں گے، جو تحریف متجاوزان اور باطل انتسابات اور محمل تعویلات سے امت کو دور رکھیں گے۔ دیکھو، متوجہ رہو کہ عقائد و گفتار میں کس کو اپنا کفیل بناتے ہو۔ اسی طرح حدیث سفینے کی روشنی میں اہل بیت علیہم السلام کے سوا کسی کو بھی خلافت کا مستحق سمجھیں کیا؟ آخر کس بنیاد پر آل محمد کی دوستی کو یہودیوں کی دوستی قرار دیا گیا؟ کیا اس لیے کہ رسول خدا نے ہی قانون نیابت وضع کیا ہے؟ کیا ابن عبدریہ حدیث بھول گئے کہ آسمان کے ستاروں کی طرح اہل بیت اہل زمین کے لیے باعث امان ہیں؟ ان کی مخالفت کرنے والے شیطان کی ٹولی میں ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ زنگ آلود دل شدید نفرت کی پہچان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت امت کے لیے اختلاف و گمراہی کے امان ہیں، پھر انہیں چھوڑ کر کس کو اپنا رہبر اور پیر ماننا چاہیے؟ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان سے الگ عقیدے کی معنویت کیا رہ جائے گی؟ خانوادہ رسول کی ولایت متعلقہ کا انتخاب تحقیقی طور پر حکم خدا اور رسول پر مبنی ہے، اس کے برخلاف عقیدہ حسد پر مبنی ہے، کیونکہ یہ خلاف الہیہ ہے، سلطنت ظاہری نہیں۔ ابن عبدریہ کا فقرہ ابن تیمہ کے مطابق شعبی کا چبایا ہوا لقمہ ہے۔ اس کے علاوہ بیان ہے کہ ان کی بکواس ہے کہ یہودیوں کا معمول ہے کہ نماز مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ ستارے نکل آتے ہیں، شیعہ بھی یہی کرتے ہیں۔ جواب: پہلے اس سوال کو یہودیوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ کیا وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن جہاں تک شیعوں کا سوال ہے تو ان کی کسی فقہی کتاب میں یا احادیث ائمہ میں اس کا پتہ نہیں۔ شیعوں پر محض افطرا ہے۔ اس کے برخلاف صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بلا شبہ نماز مغرب کو ستارے نکلنے تک تاخیر کرے گا، میں خدا کے نزدیک اس سے بیزار ہوں۔ امام سے عرض کیا گیا، عراقیوں کا یہی طریقہ ہے، وہ زردی ختم ہو جانے اور افق پر ستارے نکلنے کے بعد نماز مغرب پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا کرنے والوں سے پیش خدا بیزار ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص برائے حصول فضیلت نماز مغرب میں تاخیر کرے وہ ملعون ہے۔ پھر اس منحوس نے شیعوں کی طرف اس بات کی نسبت کیوں دی؟ ممکن ہے کہ اصحاب ابو الخطاب کی بات اس کے کان میں پڑی ہو، اسے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ ان کا تعلق شیعوں سے ہے یا نہیں۔ شیعہ اول دن سے ان کی تکفیر کرتے آئے ہیں۔ اکابرین شیعہ کی احادیث اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ اعتراض ہے کہ یہودی 3 طلاقوں کو بے اعتبار سمجھتے ہیں، اسی طرح شیعہ بھی ہیں۔ اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ شیعہ کبھی قرآن کو شعاع ہدایت سے باہر نہیں رہے، قرآن کی شعاع ہدایت سے باہر نہیں رہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ طلاق رجیز جس کے بعد رجوع ہو سکے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا اس نے سلوک سے رخصت کر دو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اب اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق دے تو
دے تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اس کے لیے حلال نہیں۔ تحقیقی مسئلہ ہے کہ اور واضح بات ہے کہ 2 بار یا 3 بار کے مقرر طلاق سے وقوع ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص بھی ذرا سی عقل رکھتا ہے سمجھ لے گا ایک ہی نشست میں 3 بار کی طلاق کو 3 بار نہیں، ایک ہی بار طلاق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر حسن نے حسین کو ایک ہی نشست میں 2 روپیہ دیا تو نہیں کہا جائے گا کہ حسن نے 2 بار روپیہ دیا۔ اس کے علاوہ اگرچہ آیت میں خبری صورت ہے لیکن اس کا مطلب انشاء امری ہے۔ مثلاً آیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، یا آیت ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکیں۔ حدیث رسول ہے کہ نماز 2 رکعت ہے اور تشہد ہر 2 رکعت کے بعد ہے۔ ان مواقع خبر کا مفہوم قطعی انشائیہ ہے، حالانکہ اکثر افراد صرف ایک ہی طلاق پر اپنی زوجہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں الطلاق المرتین کا مفہوم غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں 3 طلاق معتبر نہیں۔ ہمارے مطلب کی تائید میں حساس کی احکام القرآن دیکھی جا سکتی ہیں، جس میں اکثر ائمہ اہل سنت کے اقوال جو اس سے مربوط ہیں جمع کیے گئے ہیں۔ امام عراقی کہتے ہیں کہ جو لوگ معتقد ہیں کہ 3 طلاق ایک نشست میں بدعت ہے، ان میں مالک، اوزاعی، ابو حنیفہ اور لیث ہیں۔ داؤد اور اکثر اہل ظاہر کا یہی نظریہ ہے کہ ابو بکر حساس کہتے ہیں کہ حجاج ابن ارطاۃ کا خیال تھا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق معتبر نہیں۔ اس کے علاوہ محمد ابن اسحاق کے نزدیک یہ ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی۔ اگر اس معاملے میں شیعہ یہودی ہیں تو یہ سب بھی یہودی ہوئے، لیکن صاحب عقد الفرید اپنے علماء کا تو احترام کرتے ہیں اور شیعوں کو یہودی بتاتے ہیں۔ یا ممکن ہے کہ انہیں اپنے فقہی کتابوں کی خبر نہ ہو۔ ایک نشست میں 3 طلاقوں کی بدعت بعد رسول رائج ہوئی، کچھ اصحاب نے ہوائے نفس میں یہ حرکت کی اور حضرت عمر نے اس کی تائید کی۔ مسلم، ابو داؤد، احمد نے ابن عباس سے روایت کی کہ زمانہ رسول اور عہد ابو بکر میں ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی۔ ریفرنس صحیح مسلم اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد وغیرہ۔ حضرت عمر نے اس عجلت پسندی کو رائج کر دیا، چنانچہ ابو صحبہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ زمانہ رسول، ابو بکر اور عمر کے 3 سال خلافت تک 3 طلاقیں بیک مجلس ایک ہی سمجھی جاتی تھیں؟ ابن عباس نے کہا ہاں، عمر نے اس کی اجازت دی تھی۔ شارحین حدیث نے اس موقع پر محمل توجیہ اور بدحواسی کے عجیب و غریب مظاہرے کیے ہیں جو محاورہ عرب سے قطعی بعید ہیں۔ قسطلانی اس کو احادیث مشکلہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5واں اعتراض ہے کہ یہودی عدت النساء کے قائل نہیں، اسی طرح شیعہ بھی قائل نہیں۔ جواب ہے کہ شیعہ قرآن اور سنت کے مطابق عورتوں کی عدت کو لازم سمجھتے ہیں، اس طرح وہ متعلقہ عورتوں کے 3 طہر تک انتظار کو لازم سمجھتے ہیں، اور اگر عادت زمانہ نہیں رکھے تو 3 ماہ عدہ رکھے۔ حمل سے ہو تو وضع حمل تک شادی نہ کرے۔ جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اسے چاہیے کہ 4 ماہ 10 دن عدہ رکھے، اور اگر حاملہ ہو وضع حمل تک انتظار کرے تاکہ دونوں آیتیں یعنی اولات الاحمال اور والذین یطوفون منکم کے عموم پر عمل ہو سکے۔ کنیزوں کے لیے بھی حکم ہے کہ حائضہ ہوں تو قاعدے کے مطابق 2 نوبت، اور اگر حیض سے نہ ہو تو 1.5 ماہ عدہ رکھیں۔ اگر ان کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو حاملہ نہ ہونے کی صورت میں 2 ماہ 5 دن، اور اگر حاملہ ہوں تو وضع حمل تک اور 2 ماہ 5 روز تک دوسری شادی سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ام الولد اپنے مولا کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن تک عدت رکھے۔ مطلق والی عورت مدت ختم ہونے کے بعد اگر حیض والی ہو تو 2 حیض، اور اگر حیض نہ رکھتی ہو تو 45 روز عدہ رکھے۔ مطلق والی عورت کا بھی عدہ وفات 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک۔ یہ ہے شیعوں کا قدیم اور جدید فقہ اور تفسیر کا نچوڑ۔
کیا وہ افترا پرداز کسی ایک کتاب میں دکھا سکتا ہے کہ شیعہ عدہ کے قائل نہیں؟ لیکن وہ تو افترا پردازی کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ چھٹا اعتراض ہے کہ یہودی خون مسلمان کو مباح سمجھتے ہیں، اس طرح شیعہ بھی مسلمانوں کی خون ریزی جائز سمجھتے ہیں۔ جواب: کیا یہ جاہل مرد کسی شیعہ کتاب میں اپنی بکواس کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے؟ شیعہ ہر صبح اور شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس میں قتل مسلم کو شدت سے منع کیا گیا ہے اور ابدی جہنم کی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث رسول اور ائمہ علیہم السلام میں بھی شدید سزا کا اعلان ہے۔ قصاص اور دیات کے بے شمار احکام مرتب ہیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ جاہل اپنے عناد و تعصب میں حماقت کی تمام حدیں پھلانگ چکا ہے۔ ساتواں اعتراض: یہودیوں نے تو توریت کے مطالب کی تحریف کی ہے اور شیعوں نے قرآنی مطالب کی تحریف۔ جواب: شیعوں کا ماخوذ تفسیر و تعویل اور احکام کا مدرک صرف رسول و ائمہ کے ارشادات سے مستعار ہے، جو خانوادہ وحی ہے اور گھر والے ہی گھر کی باتیں زیادہ جانتے ہیں، برخلاف اس کے کہ اہل سنت کے یہاں عقل سلیم، منطق اور اصول فطرت کے ریڑھ مارتے ہیں۔ قرآن کی عجوبہ تفسیریں قتادہ و ضحاک اور صدری کے یہاں دیکھی جا سکتی ہیں اور صدی کے ہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ تحریف کلام اللہ کے نمونے دیکھنا چاہیں تو اہل سنت کی کتب تفسیر پر ایک سرسری نظر ڈال لیں۔ رقیق اور لچر دعوے نیز دینی مسلمات کے انکار کی حیرت ناک نمونے ملیں گے۔ سب کو چھوڑیے، صرف ابن تیمیہ کی منہاج السنہ ہی دیکھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہودیوں سے مشابہ فرقہ کون ہے۔ آٹھواں اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہودی جبرائیل کے دشمن ہیں۔ اسی طرح رافضی بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل نے دھوکے سے علی کی بجائے محمد کو وحی پہنچا دی۔ جواب: یہ شخص پاگل پن میں قومیت سے خارج ہو گیا۔ اس سے پوچھا جائے کہ شیعہ کس طرح جبرائیل کے دشمن ہو سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسولہ و جبرائیل و میکائیل، یعنی جو شخص خدا، ملائکہ اور انبیاء اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو خدا بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ آخر کب ایک لمحے کے لیے کسی شیعہ نے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شک کیا؟ کب نبوت علی کا عقیدہ قائم کیا؟ شیعہ تو رات دن آیت قرآن پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول، اور اس کے علاوہ دیگر آیات وآمنوا بما نزل علی، اور اس کے علاوہ مبشرہ برسول وغیرہ کی آیات۔ اگر شیعہ خطائے جبرائیل کے قائل ہوتے تو واجب اور مستحبی نمازوں میں رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کیوں دیتے؟ کتب شیعہ اس کی تصریحات سے بھری ہیں۔ اس افترا پردازی کو ارباب دانش کوئی کم عقل یا وحشی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ان سقیفائی دانش مندوں پر رونا آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نواں اعتراض کرتے ہیں کہ ابن عبدربا کہتا ہے کہ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اسی طرح شیعہ بھی۔ جواب: حماقت اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ صاحب عقد الفرید کی خیانت اور اناد پرستی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخر دوسرے حلال جانوروں میں سے گوشت شتر نے کون سا جرم کیا ہے؟ اگر اسے حیوانات حلال گوشت سے علیحدہ کر دیا جائے، شیعوں کے نزدیک کیوں محترم ہو گیا کہ اس کا گوشت نہ کھائیں؟ ممکن ہے کہ اس کی کوئی تعویل گڑھ لی جائے، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ تمام قصاب و گوشت کا دھندا کرنے والے بھی سقیفائی ہی ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پڑھیے اور ہنسیے، اور یہاں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ سنیے اور ہنسیے۔ اس کے بعد 10واں اعتراض ہم پہ کرتے ہیں کہ بکواس کرتے ہیں کہ حافظ نے ایک تاجر کا قصہ نقل کیا، اور قصہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے ساتھ کشتی میں ایک بد اخلاق بڈھا سفر کر رہا تھا۔ شیعہ کا نام سنتے ہی بڑا گھٹا تھا، چہرہ لال بھبوکا سرخ انگارہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا آخر شیعہ کا نام سن کر تم اس قدر برا فروختہ کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ بولا شیعہ کے ہر حرف میں برائی بھری ہے،
شین سے شر، شوم شیطان، شقاوت شغب، شرر شح یعنی بخل و حرص وغیرہ ہے۔ حافظ کہتے ہیں کہ اسی طرح دوسرے حروف کا بھی اندازہ کر لیجئے۔ جواب ہے کچھ اس طرح سے ان کے اس اعتراض کا: اس بڈھے کی حماقت سے زیادہ مجھے حافظ کی عناد پرستی، حماقت اور سفتا پر ہنسی آ رہی ہے۔ اس طرح سے وہ دوسرے مقدس کلمات شرع کی بھی چتھاڑ مچا سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ کس قدر مقدس ہے کہ فرماتا ہے اِنَّ مِن شِیعَتِی لَإِبْرَاہِیم۔ حافظ سمجھتے تھے کہ اس پھلجھڑی سے اساس شیعہ دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی، گویا یہ بجلی ہے یا پہاڑ ہے جو شیعوں پر پھٹ پڑے گا، تمام شیعہ رسوا ہو جائیں گے۔ صاحب عقد فرید پر بھی ماتم کر لیجئے، انہوں نے شیعہ پر افطرا کرتے ہوئے عناد پرستی کا بے باکی سے مظاہرہ کیا۔ اگر ان کے دل میں گندگی نہ ہو تو لفظ شیعہ کے شین سے شریعت، شمس، شعاع، شہد، شفاعت، شرف، شباب، شکر، شہامت، شان، شجاعت، شفق وغیرہ سے بھی تو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر بات اس قسم کی پھلجھڑیوں پر آ جائے تو سنی کے سین سے سعر یعنی آتش، سقر یعنی دوزخ، سقم یعنی بیماری، سموم یعنی زہر اور سرطان وغیرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن شیعہ اس قسم کے بے بنیاد خرافات سے اپنے آپ کو آغشتہ نہیں کرتے۔ ابن عبدالباغ کی افطرا پردازیاں ان کے علاوہ بھی ان کی کتاب میں بھری پڑی ہیں۔ افطرا کے ساتھ فریب کاریاں بھی بے شمار ہیں۔ مثلاً تاریخی حیثیت سے دیکھیے، وہ لکھتے ہیں کہ زید شہید نے خراسان سے خروج کیا اور وہیں قتل کیے گئے اور پھانسی پر لٹکائے گئے۔ اس پر تبصرہ کیا جائے تو کتاب موضوع سے باہر ہو جائے گی۔ ابن تیمیہ نے بھی ابن عبدالباغ کی فریب کاریوں کو اپنی کتاب منہاج السنہ میں نقل کیا ہے۔ یہودی مومنوں کو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ السلام علیک، تمہیں موت آئے۔ اس طرح شیعہ بھی کہتے ہیں۔ یہودی موزے پر مسح جائز نہیں سمجھتے، اسی طرح شیعہ بھی جائز نہیں سمجھتے۔ یہودی لوگوں کا مال حلال سمجھتے ہیں، اسی طرح شیعہ بھی۔ یہودی دھوکے کو جائز سمجھتے ہیں، اسی طرح شیعہ بھی۔ اس قسم کی اور دوسری دروغ بازیوں کو آپ کی عقل سلیم کے فیصلے پر چھوڑا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 پر اس ہیڈنگ کا اور اس پیج کا اختتام ہوتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے: اگر تم علم قرآن کے بعد بھی ان کی خواہشوں پر چلے تو یاد رہے کہ تم کو خدا کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ مددگار۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر یعنی پیج نمبر 374 پر ہم ریڈنگ کے اس چوتھے حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے یعنی 5ویں حصے کو ہم اگلے پیج یعنی پیج نمبر 376 سے شروع کریں گے، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی الفرق بین الفرق۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔